بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی نشست میں استعاذہ کے متعلق جو مسائل فقہا نے اور محدثین نے اور مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں ان کی بات چل رہی تھی، اور 26 مسائل خیال آتا ہے کہ آپ نے سنے، اور 26واں مسئلہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ اشیاء میں تاثیر کی تخلیق اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ آگ کی حرارت، پانی کی ٹھنڈک، ہوا کا چلنا، اور کسی پھل اور کسی سبزی میں مٹھاس کا پیدا ہونا اور پایا جانا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالی ہی نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان اشیاء میں تاثیر کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی بیکار اور فارغ نہیں ہو گئے والعیاذ باللہ، بلکہ جب ان چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اس پورے دین میں اور اسلام میں سب سے پہلا مسئلہ اور عقیدے کا بھی سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ہے، اور اللہ تعالی کی توحید ہی کا اقرار اور اس پر قائم رہنا انسان کو کافر سے، کفر سے، مشرک سے اور شرک سے ممتاز اور بیزار کرتا ہے۔ ایک مسلمان اور مومن شخص کا عقیدہ جس کی وجہ سے وہ استعاذہ میں شرک سے بچ سکے، استعاذہ میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی پناہ چاہنے لگے، جیسا کہ اس پروگرام میں کہیں اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ عرب اور ان میں جتنے بھی مشرکین تھے وہ سب کے سب جنات سے پناہ مانگتے تھے، اور ان میں سے جب کوئی شخص سفر پہ جاتا تھا تو وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ جو اس وادی میں جنات کا آقا یا سردار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ تعالی نے اس شرک کو رد فرمانے کے لیے اور لوگوں کو اپنی توحید اور صحیح عقیدے کی طرف لانے کے لیے قرآن پاک میں بالکل صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ہوا یجیر، اللہ کی ذات ہے جو پناہ دیتی ہے، اور اللہ کی ذات کسی کو پناہ نہ دے تو لا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ سو ایک مومن انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی نے اشیاء میں تاثیر کی تخلیق فرمائی ہے۔ آگ میں جلانے کا اثر اللہ نے رکھا ہے، پانی میں ٹھنڈک کا اثر اللہ تعالی نے رکھا ہے، اور جب اللہ چاہے ان تاثیرات کا اثر ظاہر فرما دے، اور جب خدا یہ چاہے کہ ان تاثیرات کا اثر ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالی اسے روک دیتا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر ان اشیاء میں خود اپنی تاثیرات کے ظاہر کرنے کا اثر ہوتا تو ہوا یہ اثر ظاہر کرتی کہ وہ تیز چل کے بستیوں کو الٹ پلٹ دے اور مخلوق کو تباہ اور برباد کر دے، مگر اللہ تعالی ہی نے جب چاہا تو ہوا کو حکم دیا
اور قوم عاد اور سمود کے واقعات سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اور جب اللہ نے نہیں چاہا تو اللہ تعالی نے اس ہوا کو روک لیا۔ ان تاثیرات کا اثر آپ دیکھیے، اللہ تعالی نے اس کائنات کی سخت ترین اشیاء میں سے ایک چیز لوہے کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر نرم فرما دیا۔ لوہے کا اثر، اس کی سختی اللہ تعالی نے ختم کر دی، اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ اس سے مختلف چیزیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تیار کرتے تھے، اور اللہ ہی ہے جس نے اس نبی کے بیٹے علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف اور یہ عزت عنایت فرمائی کہ ہوا کو ان کا مسخر کر دیا، یعنی باپ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ لوہے کو خدا نے نرم کر دیا جو سخت ترین اشیاء میں سے ایک، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا کو اللہ نے مسخر کر دیا جو نہایت لطیف چیز۔ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ان تاثیرات کا اثر ظاہر فرمانے میں خود اشیاء کو اپنا اثر دکھانے کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ عین تاثیر کی حالت میں بھی اللہ تعالی ہی اثر کا خالق ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالی کے نیک بندے، ان کے متعلق جب کسی انسان کو خواب میں اور کبھی کبھی عالم بیداری میں بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس نے پناہ چاہی تو اس اللہ کے بندے نے انہیں پناہ دے دی، یہ کسی مشکل میں پھنس گیا اور وہ بزرگ اللہ کے نبی یا ولی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور اس کی یہ مشکل حل ہو گئی، تو یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک صحیح ایمان والے شخص کا، صحیح عقیدے والے مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہیں جو مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی ہیں جو پناہ دیتے ہیں، اور یہ جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت میں فرشتے تھے جو اس شکل اور صورت میں سامنے آئے اور اللہ تعالی نے انہیں اس مشکل کے حل کے لیے بھیجا تھا۔ اس بات پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور قرآن پاک میں متعدد آیات میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کے بعد کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نیک بندے کبھی جو ظاہر میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس کی ایک صورت تو وہ ہے جو عرض کی گئی کہ فرشتے ہیں جن کو خدا نے ان کے روپ میں بھیج دیا، اور کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اس بزرگ کی کرامت جو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہوتا ہے۔ معجزات کی بحث تو کہیں آ جائے گی، اگر اللہ تعالی کو منظور ہوا سرے دست اتنا سمجھنا چاہیے کہ معجزات میں کسی نبی اور ولی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا، اللہ تعالی ہی کے قبضے میں ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہی کے قبضے میں ہوتا ہے، اور اللہ ہی ان لوگوں سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر میں انسان کو نظر آتا ہے کہ ان کا اختیار ہے، لیکن حقیقت میں معجزات اور کرامات یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور ظاہر میں ایک شخص جس کے ہاتھ پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کے عزت، ان کا تعلق مع اللہ، اللہ کا قرب اس سے معلوم بھی ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ان تمام چیزوں میں اصل اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضرت مریم کی کرامت کا جو بیان ہوا ہے
وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالی ہی کی طرف سے انہیں پھل دیے جاتے تھے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کا بس چلتا ہے تو پھر آپ انہیں خود کوئی معجزہ دکھا دیجئے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا. معجزات اور کرامات سب حق ہیں، مگر اصل طاقت اور اختیار اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کی مجال نہیں کہ اس نظام میں تصرف کر سکے، کسی کی مجال نہیں کہ خدا کے کاموں میں مداخلت کر سکے، کسی کی ہمت، کسی کی طاقت نہیں ہے، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حق تعالی شانہ کے کاموں پر نظر ثانی کرے، والعیاذ باللہ. اس لیے مومن انسان کا عقیدہ اللہ کی توحید میں بالکل صاف اور واضح ہونا چاہیے. خدا کی توحید پہلا مسئلہ ہے عقیدے کا، اور اگر اللہ کی توحید نہیں ہے تو پھر باقی سارے کا سارا دین اور اعمال وہ بات کی چیز ہے. 28واں مسئلہ استعاذہ کے متعلق یہ ہے کہ تعویذ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور یہ بھی استعاذہ کی ایک قسم ہے. مختلف جسمانی اور روحانی امراض کے علاج اور آفات اور مصائب سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کے لیے یہ لکھے جاتے ہیں، دم کیا جاتا ہے. تو تمام وہ تعویذات اور نقوش جو قرآنی آیات اور احادیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام اور سنت کے مطابق جو دعائیں ہیں ان سے تحریر کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا استعمال صحیح مقاصد کے لیے مباح ہے، جائز ہے. اللہ تعالی نے کلام میں اثر رکھا ہے، اور یہ ایسی بدیہی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سورج کی روشنی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نگاہ کی تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کلام کی تاثیر سے بھی انکار ناممکن. اور اللہ کا کلام یقیناً اس میں ایسے اثرات اللہ نے رکھے ہیں کہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا اس سے علاج ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں لوگوں کو تلقین بھی فرمائی ہیں. لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تمہیں نیند نہیں آتی تو یہ دعا مانگا کرو اللہ سے، اور اگر تمہیں تکلیف ہو جائے تو یہ دعا مانگا کرو. قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ سب کی سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کلام کا اثر ہوتا ہے، اور کلام کا اثر اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ وہ لکھ دیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اور نیند میں ڈر جاتے تھے ایسی چیزوں کے متعلق، تو آپ نے انہیں ایک دعا تلقین فرما دی کہ یہ پڑھا کرو. تو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس دعا کی تلقین کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو، اپنی اولاد کو دعا سکھاتے تھے. اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو ان بچوں میں سے نہیں پڑھ سکتا تھا چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو وہ اسے لکھ کے اس پرچے کو اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے. یہ وہ حدیث ہے جو تمام تعویذات کی اصل ہے. اور اسی طرح بڑے بڑے اجل اور اکابر تابعین رحمہم اللہ بھی چیزیں لکھتے تھے، لوگوں کو گلے میں ڈالنے کا حکم دیتے تھے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو لکھی بھی جاتی ہیں، اگر وہ صحیح مقاصد کے لیے ہیں تو ان کا استعمال جائز ہے، مباح ہے، کچھ گناہ کی بات نہیں. 29واں مسئلہ یہ ہے کہ تمام تعویذات اور تمام تمائم، وہ جو چیزیں لٹکائی جاتی ہیں، ان کے ذریعے کسی حرام کام کا ارتکاب کیا جائے تو ان کا لکھنا اور استعمال کرنا بھی حرام ہے. خواہ ایسے تعویذات خود قرآن پاک سے لکھے جائیں، احادیث سے لکھے جائیں،
سنت کے مطابق جو دعائیں آئی ہیں کوئی فرض کیجئے اسی کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ حرام ہے. وہ تعویذات جن کے ذریعے انسانوں میں پھوٹ ڈالی جاتی ہے، ایسے اعمال جن کے ذریعے ظلم کیا جاتا ہے، ان کو پہننا بھی حرام، ان کا رکھنا اور لکھنا، یہ سب کی سب چیزیں حرام. کسی شخص کا کسی چیز کو پہننا اور کسی شخص کا کسی چیز کو چھوڑ دینا کچھ سادہ سی بات نہیں ہے. یہ اس شخص کی دو چیزوں میں سے ایک کی غمازی کرتا ہے کہ یا تو اس شخص کی چوائس بتاتا ہے کہ کس چیز کو کس چیز پر ترجیح دے کے اس نے پہنا ہے، اور یا یہ پھر بتاتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اور پہننے کی اور اتارنے کی اسے کچھ انسانیت کے دائرے میں رہ کر تمیز نہیں. ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اتنا لطیف تھا، اتنی لطافت تھی کہ ذرا سی بھی کوئی بات ایسی اونچی نیچی ہو جاتی تھی تو قلب مبارک اس کو محسوس کرتا تھا. حد درجہ لطافت، حد درجہ نفاست اور طہارت اللہ نے اس دل میں رکھی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتوں کی بو آتی ہے. اور اس شخص نے تانبے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اتارنے کا حکم دیا. وہ صاحب پھر حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا جیسے کہ پہلے منع کیا تھا. تانبے سے بت بنائے جاتے تھے اور آپ نے فرمایا یہ لوہے کی چیز اتار دو. میں نے اہل جہنم کو دیکھا تھا وہ لوہے کی چیزیں ایسی پہنے ہوئے تھے. غالباً معراج کی طرف اشارہ تھا یا ممکن ہے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہو. بہرحال ارشاد گرامی یہی تھا. پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں کس چیز کو پہنوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاندی کی انگوٹھی پہننے کا حکم دیا. سونے سے، تانبے سے، لوہے سے منع فرما دیا. تو اس لیے جو شخص بھی کوئی چیز پہنتا ہے، اتارتا ہے، کسی رنگ کا انتخاب کرتا ہے، لباس میں کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی شخصیت کا اظہار ہیں، بتاتی ہیں کہ اس شخص نے کیوں، کس وجہ سے ان چیزوں کو چنا. تو جو تعویذ پہنے جاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں گلے میں لٹکائی جاتی ہیں اگر وہ شر کے لیے ہیں، اگر وہ ایسے کاموں کے لیے ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے تو ان چیزوں کو پہننا بھی حرام ہے. بعض اوقات یہ سوال بھی اٹھتا ہے، پوچھتے ہیں لوگ کہ قرآن پاک کی آیات غلط مقاصد کے لیے کیسے استعمال ہو سکتی ہیں. تو اس کی آسان مثال یوں سمجھیے کہ کسی کے سر پہ پتھر مارا جائے تو اس سے چوٹ لگے گی نا. بالکل ایسے ہی کوئی شخص علیہ باللہ قرآن پاک کسی کے سر پہ دے مارے تو اس سے بھی چوٹ لگے گی یا نہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سے لوگ جن کا جسم کا نظام درست نہیں ہوتا وہ تو شہد کھانے سے بھی مر جاتے ہیں، انہیں زہر کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی، خود شہد ان کے لیے زہر بن جاتا ہے. تو بعض اوقات انسان علیاذ باللہ جب وہ اپنی شرارت اور شر میں آ جائے تو خدا کے پاک کلام کو بھی
اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اسی چیز کا نام اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے قیامت میں پوچھا ہے کہ کس انسان نے اپنے اختیار کو کیسے استعمال کیا. تو تمام ایسے تعویذات اور آیات اگرچہ وہ قرآن پاک ہی کی ہیں، مگر ان سے کسی شر کے لیے ان کو استعمال کرنا یہ حرام ہے. ان چیزوں کا لکھنا بھی، ایسے تعویذات کا اور ان کا پہننا بھی، رکھنا بھی، حتیٰ کہ ان کی تمنا کرنا بھی، یہ سب حرام کام ہے، اور اس کا حل اللہ سے توبہ کرنا اور معافی مانگنا ہے. نمبر 30، وہ شخص جو دم کرتا ہے اور اس میں پڑھے جانے والے الفاظ کے صحیح معنی جہالت کی وجہ سے اسے معلوم نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ کسی نے دم سکھا دیا کہ فلاں چیز میں، فلاں بیماری میں یہ پڑھ کے پھونک دیا کیجئے، اور اس آدمی کو اپنی جہالت کی وجہ سے معلوم نہیں ہے کہ الفاظ کے معانی کیا ہیں، تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ اسے یہ دم کے الفاظ کس نے تلقین کیے. اگر دم کے الفاظ کسی صحیح العقیدہ اور دیندار آدمی نے تلقین کیے جس کے دین پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ سیکھنے والے کو یقین ہے کہ ان میں کفر، شرک یا جادو کے الفاظ شامل نہیں ہیں، تو ایسے شخص کا دم کرنا مستحب ہے، بہتر ہے. اس لیے کہ وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا ہے تاکہ اپنے بھائی کا علاج کرے، اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے دم کیا جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیماری کے اثرات محسوس فرما رہے تھے، تو جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو دم کر دوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کی اجازت دی. اسی طرح خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص اس بات کو جانتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے جہالت کا کام سمجھے، تو اس شخص کو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر کہے کہ یہ جہالت کی چیزیں ہیں تو پھر ڈر ہے کہ کہیں وہ کفر کا ارتکاب نہ کرے جبکہ اسے پتا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا اور وہ بچے کہیں جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ارے ان دونوں کو میرے پاس لاؤ، اور پھر آپ نے کوئی چیز پڑھ کے ان پہ پھونکی اور آپ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو انہی کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جن کلمات کے ذریعے میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. نظر لگ جاتی ہے، دم کرنا چاہیے اس پہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ پڑھ کے پھونک دینا چاہیے. یہ سب چیزیں مستحب ہیں، ثواب کا کام ہے، بشرطے کہ آدمی صحیح کلمات پڑھے، یا یہ کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن الفاظ کے معنی معلوم نہیں ہوتے، تو اگر وہ الفاظ کسی اچھے دیندار آدمی سے سیکھے ہیں، صحیح عقیدے والے آدمی سے، تو پھر بھی ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. نمبر 31، تورات، زبور اور انجیل کے وہ الفاظ جن میں کفر اور شرک کی کوئی بات نہیں پائی جاتی، تو ان صحیح الفاظ سے تعویذات کا لکھنا، ان صحیح الفاظ کو استعمال کرنا یا انہی الفاظ کے ذریعے دم کرنا، یہ سب درست ہے. اس میں شبہ نہیں کہ تورات، زبور اور انجیل ان میں بہت تحریف ہوئی ہے، اور وہ کلمات جو اللہ نے نازل فرمائے تھے وہ بدل دیے گئے. لیکن ایسے الفاظ اب بھی ہیں جن میں کوئی شرک کا عنصر نہیں ہے، ایسے جملے اب بھی ہیں جن میں کفر کی باتیں نہیں پائی جاتی. تو ان صحیح الفاظ کے ذریعے کوئی مسلمان آدمی تعویذ لکھتے، یا مسلمان نہ ہو، عیسائی اور یہودی ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر صحیح الفاظ کے ذریعے تعویذ لکھتے اور صحیح الفاظ پڑھ کے دم کر دے تو یہ بھی جائز.
سنن بہقی میں اور مختلف کتابوں میں ایک روایت آئی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی تھیں اور ایک عیسائی عورت آ کے ان پر دم کر رہی تھی، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان کے والد گرامی قدر تھے تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ عیسائی عورت دم کر رہی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منع نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ کی کتاب پڑھ کر دم کرنا۔ اس سے محدثین نے یہ مراد لی ہے، بہت سے اکابر محدثین نے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس عمل کو دیکھ کے منع نہ فرمانا اور اس کو یہ اجازت دینا کہ وہ اللہ کی کتاب سے دم کرے، تو اللہ کی کتاب سے مراد وہی کتاب تھی انجیل جو وہ پڑھتی تھی۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب سے مراد قرآن تھا، یعنی قرآن پڑھ کے تم دم کر دینا۔ تو دونوں آراء ہیں، محدثین نے لکھی ہیں، لیکن فقہا نے اس کا جواز لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تورات، زبور اور انجیل کے وہ الفاظ جس میں شرک کا کوئی عنصر نہیں ہے، کفر کی کوئی باتیں نہیں ہیں، تو ان سے ہی الفاظ کے تعویذات لکھنا، استعمال کرنا اور ان الفاظ کے ذریعے دم کرنا یہ جائز۔ 32 نمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کے کلمات میں حامہ سے پناہ مانگی، اور یہ حدیث بالکل درست ہے، اور جن احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے وجود کا انکار فرمایا ہے وہ احادیث بھی بالکل صحیح ہیں۔ تعوذ کے کلمات میں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ سے پناہ مانگی ہے، حامہ ایک شیطان کا نام ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس شیطان سے میں مانگتا ہوں۔ اور جہاں آپ نے احادیث میں یہ فرمایا ہے کہ حامہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے کفر کے اس عقیدے کا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اگر یہ رسومات ادا نہ کی جائیں تو اس کی روح آ جاتی ہے۔ بعض کافروں کا خیال یہ تھا کہ وہ روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور وہ قبر پہ آ کے پھر چیختی ہے، چلاتی ہے، الغرض اس قسم کی خرافات تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار فرما دیا کہ ایسی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ احادیث وہ بھی صحیح ہیں، احادیث یہ بھی صحیح ہیں اور درست ہیں، مگر دونوں جگہ دو مختلف اشیاء مراد ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تمام دم اور تعویذ جو علاج کے طور پر کیے جاتے ہیں، علاج کی اجرت جائز۔ ایک شخص قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ چیز غور کرنے کے قابل ہے۔ ایک شخص اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، یقیناً اس کا حکم کچھ اور ہے۔ ایک اور شخص ہے جو قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو یوں وہ اللہ کے کلام کو اپنی ذاتی شہرت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، یقیناً اس کا حکم مختلف ہے۔ تو بہت سے اعمال جن کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں کہ اگر نیت درست ہے تو وہ عمل بھی درست ہے، اور نیت غلط ہے تو عمل بھی غلط ہے۔ ایک شخص قرآن پاک کو پڑھ کر اور بیچتا ہے، یعنی بھیک مانگتا ہے، قرآن کی آیات سنا سنا کے لوگوں کو والعیاذ باللہ وہ بھیک مانگتا ہے، تو یہ کام حرام ہے، ناجائز۔ اور ایک شخص اللہ کی کتاب پڑھ کے کسی شخص پہ دم کر دیتا ہے، تعویذ لکھتا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب کے لیے تعویذ نہیں بلکہ وہ علاج کے لیے لکھ رہا ہے، تو علاج کی اجرت لینا جائز۔ اس لیے حنفی فقہا کے نزدیک قرآن پاک کو تلاوت کی نیت سے پڑھ کر اس کی اجرت لینا درست نہیں۔
اس پہ محققین نے بہت بحث کی ہے، اور ان تمام باتوں کی اصل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں یہ بات کہی ہے کہ ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا گروہ گزر رہا تھا، سفر میں جا رہے تھے. کس جہاد کا سفر تھا یہ تو انہوں نے نہیں بتلایا، اور وہ جب ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ایک قبیلہ انہیں نظر آیا. تو ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ ان کے ہاں گئے اور انہوں نے ان سے کھانا مانگا. مہمان کا حق اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان کے طور پہ چلا جائے اور وہ اسے اپنا مہمان ٹھہرا لے، بنا لے، اور پھر اس کو وہ کھانا نہ کھلائے، تو یہاں تک فقہا نے اجازت دی ہے کہ یہ شخص اس سے چھین کے کھا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، اپنا حق طلب کر سکتا ہے. تو اس قبیلے کے لوگوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا. یہ حضرات چل پڑے اور بھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ ایک مرد یا عورت، دونوں روایات میں بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم میں کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. امام عامش رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں جو ترمذی میں آئی ہے اس میں بچھو کا لفظ آیا ہے کہ اس نے کاٹ لیا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ان لوگوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون یا مرد جو آیا تھا اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ان صاحبکم جاء بالشفاء والنور، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب شفا اور نور کے ساتھ اللہ نے بھیجے. یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفا کے ساتھ بھیجا تھا، یقیناً اللہ نے انہیں ہدایت کے نور کے ساتھ بھیجا تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں 4 جلد میں اور پھر 8ویں جلد میں یہ تمام روایات جمع بھی کر دی ہیں اور اس حدیث پہ خاصی تفصیل سے بحث کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب جو آئے ہیں وہ شفا اور نور کے ساتھ اللہ نے بھیجے ہیں، تو تم میں سے کوئی آدمی دم کر دے. تو انہوں نے کہا ہاں، مگر تم ہمارے لیے کوئی اجرت مقرر کرو. تو انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر اس قبیلے کے سردار پہ بچھو نے جو کاٹ لیا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے. ایک روایت میں آیا کہ وہ 3 مرتبہ پڑھ کے دھتکار دیتے تھے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 7 مرتبہ، اور اب بھی کوئی کرنا چاہے تو 7 مرتبہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ حکم اکثر پر آئے گا. تو وہ ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے وہ 30 بکریاں ان حضرات کے حوالے کی. تو ان کا تقوی اور طہارت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا قوی تھا کہ ان حضرات نے کہا کہ ہم انہیں استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ نہ پوچھ لیں. یہ حاضر ہوئے خدمت مبارکہ میں اور عرض کیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سورت پڑھ کے پھونکنے والی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جی میں یہ بات آئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ الہام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہوتا تھا اللہ کی جانب سے، اور صحیح چیز خدا ان کے دل میں ڈالتا تھا. تو انہوں نے کہا میرے جی میں یہ بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کروں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا.
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوئے، ہنسے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بکریاں استعمال میں لاؤ اور دیکھو وَاضْرِبُوا لِي مِنْهَا بِسَهْمٍ، اس میں میرا حصہ بھی لگانا، میرا حصہ بھی رکھنا، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکات تھیں، وہ شفا اور نور جو اللہ نے اس ہستی کے ساتھ بھیجی تھی، یہ سب کچھ اسی کا صدقہ تھا۔ تو اس پر فقہا نے لکھا ہے کہ علاج انہوں نے کیا تھا، اور اس علاج کی اجرت لینا جائز ہے، وگرنہ محض قرآن کریم پڑھ کر سنا کر اس پہ پیسے لینا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ تراویح میں قرآن پاک کی اجرت طے کر کے اسے سنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد 33 نمبر مسئلہ یہ ہے کہ توکل اللہ پر، اللہ تعالی پر بھروسہ اسباب کو ترک کر دینے یا معطل کر دینے کا نام نہیں ہے۔ مفسرین نے اور محدثین نے استعاذہ کے مسائل میں ہی ذکر کیا ہے اس مسئلے کا، اس لیے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ توکل کا صحیح معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے ان کے نتائج کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیا جائے۔ توکل کا صحیح تر معنی یہ ہے، کیوں کہیے کہ زیادہ صحیح معنی یہ ہے ایک آدمی کا حال ہے اور اللہ کے بھروسے پر وہ کوئی بات کہتا ہے کرتا ہے، تو جو صاحب حال ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور کسی آدمی کی حالت ایسی نہیں ہے، وہ حال جو ایک توکل کا یا کسی خاص جذبے کا کسی پر طاری ہوتا ہے وہ اس پہ نہیں ہے، تو پھر صحیح ترمانہ یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرے اور نتائج کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ کوئی کام پیش آ گیا ہے، کوئی دقت ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ اب غیب سے مدد آئے اور پھر اس کے مسائل حل ہوں، بلکہ جتنا اپنے بس میں ہے اتنا کر گزرے، اور اس کے بعد باقی چیزوں کو وہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اساتذہ سے سنا اور وہ بیان کرتے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں بہت سے دیہات اور بہت سے علاقوں میں انگریزوں نے ظلم کیا اور تہہ تیغ کر کے رکھ دیا، ایک بستی میں گورے گئے اور انہوں نے بغاوت کے جرم میں جتنے مسلمان ہندو جو لوگ تھے سب کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے فوج کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک حویلی میں پناہ لے لی تھی، اور وہ اپنی طرف سے ان سب کو قتل کر کے چلتے بنے۔ ایک صاحب دلی میں تھے اور ان کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں اور گھسٹتے تھے زمین پہ۔ انہوں نے اپنا واقعہ یہ خود بتایا، اور وہ کہتے تھے کہ مجھ پہ جو ظلم ہوا تو میں مرا نہیں مگر بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ فوج نے یہ سمجھا یہ بھی مر گیا، سارے مر گئے، تو کہتے تھے کہ رات کو آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اور پانی کے لیے میں پکارتا رہا مگر کوئی زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ نظر پڑی تو اس حال کے ایک کونے میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، تو ٹانگیں دونوں ٹوٹ چکی تھیں۔ بہت مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر وہاں تک لے گیا اور بڑی مشکل سے پیالہ پکڑا، اور پھر گھسیٹتا ہوا اپنے آپ کو اس ہال سے باہر نکالا، پھر دالان میں، اور دالان کے آخری سرے پر پہنچ کر جب میرا ہاتھ بڑھاؤں تو وہ پیالہ آسمان کے کھلے فضا میں چلا جاتا، بس وہاں تک پہنچ کے میں نے پیالہ رکھ دیا اور میں نے کہا میرے پروردگار بس میں اتنا ہی کر سکتا تھا تیری دی ہوئی توفیق سے، اب آگے تیرا کام ہے۔ اور صاحب کہتے تھے تھوڑی دیر میں آنن فانن بادل آئے، بارش برسی
اور ہمارا پیالہ پانی سے بھر گیا اور ہم نے اس کو پی لیا، کیوں زندگی بچی؟ یہ ہے صحیح ترین مثال اس کی کہ آدمی جب تک اپنا کام کرتا رہتا ہے اللہ تعالی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے. بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسباب کو اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد اسباب کے نتائج کو اللہ کے ذمے کر دیتا ہے تو اب تعالی شانہ بھی اس پر نتائج کو مرتب فرماتے ہیں. مگر یہ بات نہیں ہے کہ انسان جو چیزیں اس کے بس میں ہیں وہ تو کرے نہیں اور خام خواہ اس کے بعد نتائج کے انتظار میں بیٹھ جائے. تو توکل اسباب کو ترک کر دینے یا معطل کر دینے کا نام نہیں ہے. توکل نام ہے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے تمام اسباب کو جو جائز اور اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے جو اسباب کام آ سکتے ہیں ان کو اختیار کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اس کے بعد نمبر 33، یہ مسئلہ تھوڑا سا علمی ہے مگر صاحب علم حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے تو کسی بھی ایسی آیت کو پڑھنا جس آیت کو ترجمہ اس کا وہ سمجھتا ہو اور اس آیت میں کوئی ایسی ضمیر ہو جس کا مرجع لوٹتا ہو اور وہ لوٹنا مرجع کا قریب کی طرف ہو تو اس سے پہلے تعوذ کو نہ پڑھنا بہتر ہے. مثلا ایک آدمی یوں پڑھتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیطان مردود کی حرکتوں سے مجھے بچائے، اپنی پناہ میں لے لے، اور پھر شیطان الرجیم کے بعد پڑھتا ہے کہ الیہ یرد علم الساعہ، اور اسی کے پاس اسی کی طرف لوٹ کے جاتا ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کب آئے گی یہ وہی جانتا ہے. تو الیاذ باللہ بظاہر شبہ پڑ سکتا ہے کہ یہ جو مرجع ہے اس آیت کا وہ اللہ تعالی نہیں بلکہ الیاذ باللہ شیطان ہے. تو یہ بے ادبی کی بات ہے. اس لیے فقہا نے ادب بھی سکھایا ہے اور ادب سے محروم آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے مواقع پر احتیاط کرنی چاہیے اور اہل علم کو چاہیے کہ وہ اس کی احتیاط خاص طور پر کریں. اس ادب کے مقام کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے نماز سے پہلے وضو کو رکھا ہے اور وضو میں کلی کو رکھا ہے، ناک صاف کرنے کو رکھا ہے، غرغرہ کوئی آدمی کرے تاکہ گلا صاف ہو جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے. اب نماز میں کھانسی ہو رہی ہے، نماز میں ناک کو سنکا جا رہا ہے اور نماز میں ایسی حرکتیں جمائیاں، یہ سب بے ادبی کی چیزیں ہیں. بہت احتیاط کرنی چاہیے. شہنشاہ عالم کے دربار میں انسان کھڑا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ وضو اسی لیے تھا کہ کھانسی ہے، گلے کو صاف کرنا ہے، ناک کو صاف کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں نماز سے باہر کر کے آیا ہوتا. اللہ تعالی کے حضور میں پہنچ کر ایسی حرکتوں کو کرنا یہ ایک طرح کے ادب کے منافی ہے. اس لیے اسے مکروہ لکھا گیا ہے کہ نماز میں ایسی حرکت نہ کی جائے. جس کسی کو بھی کسی ایسے شخص کے سامنے بات کرنے اور کھڑا ہونے کا تجربہ حاصل ہے جس شخص کی تعظیم اس کے دل میں ہے، چاہے وہ تعظیم ظاہری طور پر ہی نہ کرنی پڑے، کسی بڑے عہدے اور بڑے رتبے کے اپنے جیسے آدمی کے سامنے جانا پڑے، تو جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو سانس بھی آہستہ آواز سے لیتے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو آواز بلند ہو جائے اور صاحب کی آواز کان میں نہ پڑے، کوئی لفظ رہ نہ جائے. جہاں محبت ہوتی ہے ایک ایک لفظ غور سے سنا جاتا ہے کہ اس دل نواز کلام میں کوئی گفتگو میں لفظ ایسا نہ رہ جائے جو میرے لیے، میری سماعت کے لیے لطف اور آرام کا موجب بن سکتا تھا، کہیں رہ نہ جائے. تو یہ ان محبوبوں کا حال ہے اور یہ ان عہدیداروں کا حال ہے جو ہم جیسی ایک انسان ہے. ان کے ہاں ادب اور احترام اتنا پایا جاتا ہے
تو یقیناً اللہ کی ذات بہت بزرگ، برتر، بلند، ارفع و اعلی ہے. کوئی دور دور کی مناسبت نہیں ہے حق تعالی شانہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ، کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اللہ کی ذات مقدسہ بہت بلند و بالا ہے. تو اس بادشاہ کے دربار میں جا کے کھانسی آ رہی ہے اور ناک صاف ہو رہا ہے اور ایسی حرکتیں ایک طرح کے ادب کے منافی ہیں. اس لیے اللہ کے حضور میں پہنچ کر ادب کو اختیار کرنا چاہیے. اور بے ادبی کی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان قرآن پاک کی آیات کو، ان چیزوں کو وہ تلاوت کرنے میں سمجھنے کے باوجود احتیاط نہ کرے. تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ ایسی آیات جن میں ضمائر کے مراجع کہیں اس میں شبہ پڑ سکتا ہے تو وہاں پر احتیاط کریں. اس ادب ہی کی وجہ سے فقہا نے قرآن پاک سمجھنے والے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں ایسی آیات آ جائیں جن میں اللہ تعالی کی طرف کسی غیر مناسب بات کی نسبت ہے، کسی کافر کا کوئی قول اللہ نے نقل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں اگر اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو آہستہ آواز سے بولنا چاہیے، آہستہ کر لے آواز کو. کافر کا وہ جملہ بھی اونچی آواز سے بولنا ادب کے خلاف ہے. مثلا قرآن پاک میں عیسائیوں کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ شرک میں یہ جملے کہتے تھے. تو جب یہ جملے اللہ تعالی نے خود ان کی طرف سے نقل فرمائے ہیں تو وہ کہا لکھتے ہیں کہ جب ان جملوں کو آدمی خود پڑھ رہا ہو، اگرچہ وہ قرآن ہی کا حصہ ہے اور قرآن پاک میں ہے، مگر آہستہ آواز سے کہنا چاہیے کہ اللہ کا ادب اور احترام حق تعالی شانہ کا وہ پورے کا پورا رہے. آخری مسئلہ جو اس سلسلے میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنات کا وجود ہے، اور ان میں بھی انسانوں کی طرح صالح، نیک، فرما بردار اور فاسق و فاجر دونوں قسم کے جنات پائے جاتے ہیں. اللہ تعالی کے باغی اور نافرمان جنات بھی ہیں جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالی کے صالح اور نیک جنات بھی ہیں، خدا کے فرما بردار بھی ہیں، اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے لیے وہ انسانوں کے پاس بھی آتے ہیں. تو جنات کے وجود کو ماننا یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے، اور جنات کے وجود کا انکار کرنا یہ گمراہی بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹنا بھی ہے. اگر کوئی شخص یہ انکار کرے اور کہے کہ جنات کا وجود نہیں پایا جاتا اور اس بات کو اپنے عقیدے میں شامل کر لے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا. احتیاط کرنی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جنات آتے تھے اور وہ بھی قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالی نے صاف صاف بتلایا ہے کہ وہ کس طرح آئے تھے اور کیا کیا چیزیں انہوں نے سنی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریر جنات نے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تھی، اور اللہ تعالی نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان کے شر سے محفوظ رکھا. تو احادیث میں خود قرآن پاک میں جب ان کے وجود پر دلائل ہیں تو ان کا انکار کرنا جہالت کی بات ہے. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ جنات کا وجود ہے، اسے ماننا چاہیے. اب آپ کے خطوط کے جوابات. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ جن حضرات نے بھی اس پروگرام کو پسند کیا اور انہیں اس سے نفع پہنچا اور انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے اس کی اطلاع دی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اس پروگرام کو بڑھا دیا جائے، ہفتے میں ایک کی بجائے 2 دفعہ کر دیا جائے. اس کا تمام تر تعلق 2 جگہوں سے ہے. ایک تو وہ جو اس پروگرام کو سپانسر کرتے ہیں، اور ایک FM 100 والے حضرات کے اتنا وقت ان کے پاس معلوم نہیں ہوتا ہے یا نہیں، اس سے ہمارا کچھ تعلق نہیں، اس لیے ہم اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ کہ
اس میں پروگرام میں جتنے بھی خطوط آتے ہیں ان میں اختلافی مسائل جو بھی مختلف فرقوں کے اور لوگوں کے درمیان ہیں ان کے مسائل سے ان مسائل کے جوابات سے اصولی طور پر معذرت ہے. یہ ایک ذریعہ ہے، اس تک ہم اچھی بات پہنچا دیں لوگوں تک اور لوگوں کو نفع پہنچے اس سے، تو آخرت میں یہ کام آنے والی چیز ہے. کوئی بھی مسلک اور کوئی بھی عقیدہ ہو، اگر اس کے متعلق تحقیق اور یہ چیزیں دریافت کرنی ہو تو اس کے لیے جوابی لفافہ بھیجنا چاہیے. یہ میڈیا مناسب نہیں ہے کہ ایسی باتوں کا تذکرہ یہاں بھی کیا جائے. بعض حضرات نے اس پروگرام کی طوالت پر اظہار کیا ہے کہ بہت طویل ہو جائے گی تفسیر اس طرح، تو ان کی بات درست ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں ایک آدھ مہینے کے بعد یعنی رمضان میں انشاءاللہ آپ بہت مثبت اور بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے. اور اگر ممکن ہوا تو قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح اس میں عرض کی جائے گی. صرف ایک مہینے یعنی 4 ہفتے کے بعد انشاءاللہ اس میں ایک تبدیلی اور بہت بڑی تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی. خط ایک اور ہے اور اس میں لکھا ہے کہ صبح جاگنے کا وظیفہ پوچھنا ہے. تو میرے بھائی، صبح جاگنے کا وظیفہ سب سے بہتر ہمت ہے. ہمت کیجیے اور ہمت کر کے اٹھا کیجیے. ایسے کاموں کا تعلق وظائف سے نہیں ہوتا اور وظائف سے کوئی اتنا نفع بھی نہیں ہوتا. عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو تعلیم دی تھی اس کے مطابق وہ عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے کو بہت برا سمجھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئی تھیں عشاء کی نماز پڑھ کے، اور پھر جب وہ واپس آئی ہیں تو اس وقت تک لوگ کسی گھر میں باتیں ہو رہی تھیں. تو موطا امام مالک میں آیا ہے کہ انہوں نے اس گھر کے سامنے رک کے کہا کہ جو تمہارے فرشتے لکھتے رہتے ہیں نا، انہیں بھی کبھی چین لینے دیا کرو. مطلب یہ تھا کہ بند کرو اب عشاء کے بعد باتیں اور سو جاؤ. تو سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ عشاء پڑھتے ہی سونے کی فکر کیا کیجیے اور ہمت کر کے صبح اٹھیے. اور جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں، مثلا گھڑی ہے، الارم لگانا ہے، یا کسی کو کہنا ہے کہ مجھے نماز کے وقت جگا دیجیے، یہ سارے اسباب اختیار کیجیے. پھر فجر کی باجماعت نماز انشاءاللہ مل جائے گی. عشاء کے بعد کے آخری 2 نفل پوچھا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پڑھنے لگے تھے جب آپ پر بڑھاپا آ گیا تھا، عمر مبارک زیادہ ہو گئی تھی، اور اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم اگر بیٹھ کر پڑھو گے تو تمہیں گہرا ثواب ملے گا. اور مجھ سے اللہ نے کہا ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر پڑھیں تو بھی آپ کو پورا ثواب دیں گے. تو اس لیے نوافل کھڑے ہو کر ہی پڑھنے چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ ہر آدمی جوان ہے اور کھڑا ہونے کی ہمت بھی ہے تو بھی نفل بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہ طریقہ اس طرح سے درست نہیں ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا کا پوچھا ہے، تو گھر میں داخل ہونے کی دعا سب سے بڑی یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کیا کیجیے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اللہ کی طرف سے اس پہ برکت نازل ہوگی. چوتھا مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ سبق یاد کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو وظیفہ اس کا سب سے اچھا محنت ہے، ہمت ہے، اسے کیجیے. اور دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اس سے انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. اور ایک مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ باقی روزوں کی نیت، تو وہ بس اتنی نیت بھی کافی ہے کہ نفل روزہ رکھتا ہوں. اور وہ بھی اگر کسی انسان کو یہ بھی سوچنا یاد نہیں رہا تو ایک طرح سے وہ سوچ میں آ ہی جاتا ہے کہ میں نفل روزہ رکھنے کے لیے سحری کے لیے اٹھا ہوں، تو وہ نیت بھی کافی ہو جاتی. ایک مسئلہ اور بھی پوچھا ہے ایک صاحب نے کہ صحیح حدیث ضعیف حدیث کی تعریف کر دیں. تو ضعیف حدیث بھائی یہ ہے کہ حدیث کی ایک قسم تو ہے صحیح، اور صحیح حدیث کا مطلب یہ کہ جو بھی راوی حدیث کو بیان کر رہا ہے اس کی اپنی شخصیت بھی دیندار ہو، اس پہ کسی نے جرح نہ کی ہو، اور عمومی طور پر وہ جرح سے محفوظ ہو، کسی نے تنقید اور اس کے معائب نہ بیان کیے ہوں بڑے بڑے کابل محدثین نے.
اور اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ شخصیت کی پاکیزگی کے علاوہ جو روایت اس تک پہنچی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ان الفاظ کو بھی اس نے یاد رکھا ہو۔ تو جب ان دونوں میں سے ایک چیز میں بھی کچھ کمی آ جائے تو اس حدیث کو محدثین کہتے ہیں یہ حدیث حسن کے درجے میں آ گئی، اور جب ان دونوں چیزوں میں کمزوری آ جائے، یعنی اس کی شخصیت میں بھی کچھ کمزوری آ گئی، کچھ الفاظ اسے یاد رہے کچھ نہیں یاد رہے، تو اس حدیث کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور ضعیف حدیث آپ نے پوچھا ہے کہ کب قابل عمل ہوتی ہے، اس میں بڑی تفصیلی مباحث ہیں، بس ان سب چیزوں کو بھول کے چھوڑ کے جو علماء ہیں اہل علم ہیں ان کے فتوے پر عمل کر لینا چاہیے۔ ضعیف حدیث اگر موضوع کے درجے میں پہنچ جائے، موضوع کا مطلب ہے بالکل ہی جھوٹ، اس درجے میں پہنچ جائے تو وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ البتہ حدیث میں عام طور پہ فقہا جن احادیث سے عقیدہ، مسائل یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس پہ بہت شدت اختیار کرتے ہیں، رد و قط بھی، جرا بھی، بحث بھی، اور جن احادیث میں فضائل آ جاتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی عقیدہ تو ثابت کرنا نہیں، کوئی مسئلہ تو ثابت کرنا نہیں، تو وہ کہتے ہیں فضیلت کی بات ہے، کچھ تھوڑا بہت اس میں ذوق بھی ہے تو بھی وہ قابل عمل ہے۔ ایک اور خط جو لکھا ہے کہ ہماری میڈیا میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، فحاشی پھیل رہی ہے، دوسری تیسری سب باتیں، تو اور نوجوان نسل کو اس پہ تانا دیا جاتا ہے یہ چیزیں، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ کی بات سے اتفاق کیا جائے یا نہ کیا جائے، مگر میرے بھائی بات یہ ہے کہ آخر لوگ اسے اختیار کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے آخر ان چیزوں میں پڑتے ہیں۔ ایک جگہ دیکھیے ایک آدمی چوری کر رہا ہے، دوسری طرف دیکھیے ایک آدمی قتل کر رہا ہے، تو اب تیسرا آدمی جو گزر رہا ہے اسی کس نے کہا کہ اس چوری اور قتل میں حصہ لے گا تو اس کے نتائج بھگتے گا۔ اس لیے نسلوں کو تانے دینے یا ایسی باتوں سے بات نہیں ہے، بات تو اپنے عمل سے ہے کہ ہم خود کسی چیز کو کیوں جوائن کرتے ہیں۔ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ان اعمال کے نتائج بھگتنے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی شخص کیکر کا درخت لگا لے اور 3 سال بعد اس درخت کے نیچے بیٹھ کے کہے کہ اب گلاب کے پھول برسا کریں، کیکر سے کانٹے ہی ملتے ہیں، جو کرتا ہے سو بھرتا ہے۔ تو گناہ کی باتیں، یہ دنیا کی زندگی ساری کی ساری امتحان ہے، اور امتحان میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے۔ باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔